أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13واں پارہ آیت نمبر 53 وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ اب پیچھے کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے 12ویں پارے کے اینڈ میں کیا کہا تھا کہ جب تک وہ عورتیں میری صفائی نہ پیش کریں یا اس معاملے کو باقاعدہ طور پر کلیئر نہ کیا جائے تو میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ پھر جب وہ معاملے کو کلیئر کر دیا گیا اور اس عورت نے واقعی مان لیا کہ وہ غلط تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے تھے، اب تکبر کرنے کی بجائے انداز دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا کہتے ہیں، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، نفس تو ہمیشہ برائی پر ابھارنے والا ہی ہے۔ تو حقیقی مومن ہمیشہ جب نیکی کرتا ہے تو اس کا بھی کریڈٹ کس کو دیتا ہے؟ اللہ کو۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے پیچھے جب ان کو بتا رہے تھے خوابوں کی تعبیر تو کیا کہنے لگے تھے بتانے سے پہلے کہ جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے وہ اس علم کی بنیاد پر میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، یعنی تب بھی اللہ کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اور یہاں اب برائی سے جو بچے ہیں تو اس میں بھی کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میں بھی نفس رکھتا ہوں، نفس تو ہمیشہ برائی پر ابھارتا ہی ہے، یہ تو میرے رب کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے اس سے بچا لیا۔ تو ہم نے کبھی ہم سوچیں اپنے بارے میں کہ اگر ہم برائی سے بچ جائیں یا کوئی نئے کام کی طرف آ جائیں تو وہ کریڈٹ ہم کس کو دیتے ہیں؟ اپنی ذات کو دیتے ہیں کہ اللہ کو دیتے ہیں؟ ہر اچھائی کا کریڈٹ بھی کس کو دینا چاہیے؟ اللہ رب العزت کو، اور ہر برائی سے اگر بچ جائیں تو اس کا کریڈٹ بھی کس کو دینا چاہیے؟ اللہ کو، کہ میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور یہی حقیقی مومن ہوتا ہے جو یہ رویہ اپناتا ہے۔ مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ دیکھیں کوئی شکوہ نہیں، آپ پوری صورت میں دیکھیں گے سورۃ یوسف میں کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بیان کرتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہیں اپنے رب سے شکوہ کیا یا لوگوں سے شکوہ کیا یا کسی اور سے اپنے بھائیوں سے شکوہ کیا، کہیں شکوہ نہیں نظر آئے گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، ہمیشہ ہر چیز کا کریڈٹ کس کو دے رہے ہیں؟ اچھائی کا کریڈٹ بھی اللہ کو دے رہے ہیں، برائی سے بچنے کا کریڈٹ بھی اللہ کو دے رہے ہیں، اور اللہ سے پلٹ کر کوئی شکوہ بھی نہیں کر رہے اور سب کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے کیا کر لوں؟ مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ اب کہاں غلام تھے اور کہاں اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا کہ بادشاہ کیا کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے لیے خاص کاموں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ہمارے قریب ہیں، ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہیں، اور کیا ہیں؟ آج سے آپ ذی عزت اور ایماندار ہیں ہمارے ہاں۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر کیا کر دیجئے؟ مقرر کر دیجئے۔ اب انہوں نے کہا تھا نا کہ خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا، بادشاہ نے کہا تھا، تو اب جب انہوں نے آفر کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اب عام حالات میں تو اگرچہ عہدہ و منصب کا طلب کرنا جائز نہیں ہے نا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش آ رہے ہیں، اب یہ ان کو خطرات پیش آ رہے تھے نا اس خواب کے، بس جو خواب سنائی گئی تھی اور اس کی تعبیر کی گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لگتا تھا کہ وہ ان سے اچھے طریقے سے اللہ کے حکم سے نبٹ سکتے ہیں یا اچھی تدبیر کر سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ آفر اپنی پیش کی اپنی صلاحیت کے مطابق۔ تو ایسی صورت میں کہ جب ملک و قوم کو خطرات درپیش ہوں، ان سے نبٹنے کے لیے اگر کوئی اچھی صلاحیتیں رکھتا ہو، اپنے اندر موجود پاتا ہو جو دوسروں میں نہیں ہو، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کا طلب
کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یوں ہم نے ان کو باعزت بھی بنایا اور ملک کا قبضہ بھی دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہیں سہیں، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ جو محسن ہوتے ہیں، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ان کے صبر کا پھل دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ یہ پھل ہی تھا نا ان کے صبر کا، یہ پھل ہی تھا نا ان کی نیکوکاری کا۔ کتنا صبر کیا، پہلے بھائیوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت پر صبر کیا، پھر جہاں رہتے تھے وہاں قید خانے میں ڈال دیے گئے، وہاں صبر کیا اتنے سال۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ایسے نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ تو تھا کہاں کا اجر؟ دنیا کا اجر۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخری اجر بہت ہی بہتر ہے، وہ اس سے بھی کئی زیادہ اچھا ہوگا۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہوں نے ان کو نہ پہچانا۔ یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی کے 7 سال جب شروع ہوئے، جس نے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور حتیٰ کہ کنعان تک کو بھی یہ اثرات جا پہنچے۔ کون سے اثرات؟ قحط سالی کے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے اس قحط سالی سے نبٹنے کے جو انتظامات کیے تھے وہ کام آنے لگے، اور ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شہرت ان تک بھی پہنچ گئی تھی، ان کے بھائیوں تک، ان کے شہر تک، کہ مصر کا بادشاہ اس طرح غلہ فروخت کر رہا ہے۔ چنانچہ باپ کے حکم پر یہ بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گھر سے جمع پونجی لے کر غلے کو حصول کے لیے دربار شاہی میں پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرماتے، جنہیں یہ بھائی تو نہ پہچان سکے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ یہ دیکھیں اب اللہ کی شان، جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا، یعنی جو ان کو غلہ چاہتے تھے دے دیا، تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا؟ بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہیں ملے گا۔ یعنی اگر نیکسٹ ٹائم تم اپنے اس بھائی کو نہیں لے کر آئے، وہ کون سے بھائی کا ذکر کر رہے تھے؟ اپنے جو بنیامین تھے، کہنے لگے اگر اس کو نہ لائے تو پھر غلہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھر پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اپنے خدمت گاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو، یعنی جو انہوں نے پونجی دی ہے، جو مال دیا ہے، وہ واپس ان کے غلے میں ہی رکھ دو، کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ واپس لوٹ کر آئیں اور میرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں اور ہم اس کے نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، یعنی جیسے اس کے بھائی کے بارے میں یوسف 11 بھائی تھے نا، تو 2 سگے بھائی تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، ٹھیک ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، ویسا ہی اعتبار کروں جیسا پہلے بھائی کی دفعہ کیا تھا، تب بھی تو اعتبار کیا تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی الفاظ قابل غور ہیں اور جو حضرت یوسف علیہ السلام بات کہتے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں، دونوں کی باتیں بڑی گہرائی والی۔ کیا کہتے ہیں؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تم کہتے ہو ہم حفاظت کریں گے، لیکن مجھے کس پہ بھروسہ ہے؟ اللہ پر بھروسہ ہے، اور میں اللہ ہی کی حفاظت میں دیتا ہوں۔
تو جب بھی ہم کسی مسافر کو الوداع کریں تو اسے اللہ کی حفاظت میں دیں. ایک وہ بھی دعا ہے نا، استودع اللہ دینک و اماناتک و آخر عملک، کہ تمہارا دین، ایمان اور تمہارا آخری عمل کس کے حوالے کرتا ہوں میں؟ اللہ کے حوالے. تو گھر سے رخصت ہونے والوں کو کس کی امان میں دینا چاہیے؟ اللہ کی امان میں دینا چاہیے. جب انہوں نے اپنا اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جو خوف ہو کہ چھن نہ جائے، دور نہ ہو جائے، تو اس کو کس کی حفاظت میں دے دینا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی حفاظت میں دے دینا چاہیے. جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنا سرمایہ موجود پایا تو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا. کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے. ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے. یہ ناپ تو بہت آسان ہے، یعنی بھائی کے ساتھ جانے سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا، ایک اونٹ غلہ مزید ملے گا. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سبھی گرفتار کر لیے جاؤ، یعنی تم سبھی کسی مصیبت میں پڑ جاؤ. اور یہ عہد مجھ سے کرو اللہ کو گواہ بنا کے. جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اللہ کو اس پر نگہبان بنا لیا. اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی جدا جدا دروازوں میں سے داخل ہونا. میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا. حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب یہ تدبیر اور توکل، دیکھیں تدبیر کی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، لیکن توکل کس پہ کیا؟ اس تدبیر پہ نہیں کیا. توکل کس پہ کیا؟ اللہ رب العزت پر. اور یہی ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ تدبیر تو کرے، کوشش تو کرے، لیکن توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اس تدبیر پر نہیں ہونا چاہیے، اس اسباب پر نہیں ہونا چاہیے جو انسان اختیار کرتا ہے، بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اب انہوں نے کیا کہا؟ جوان ہیں، اولاد، سارے ایک دروازے سے جائیں گے تو کہیں نظر نہ لگ جائے. اس نظر سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ نظر کیا ہے؟ برحق ہے. نظر انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ سے نے فرمایا نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے، یعنی اتنی سخت ترین ہوتی ہے نظر. اور نظر جادو سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے اگر لگ جائے تو اسی لیے کیا کہا گیا کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو کیا کہا کرو؟ ماشاء اللہ کہا کرو، بارک اللہ کہا کرو، برکت کی دعا دیا کرو. اور اس کا علاج کیا ہے؟ معوذتین اور آیت الکرسی، نظر بد کی دعائیں. اس کے علاوہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر پر ڈالا جائے جس کو اس کی نظر لگی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی نظر لگی؟ ایسے پتہ چلتا ہے، بعض اوقات اندازہ ہو ہی جاتا ہے نا، آپ کے گھر سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور لیکن آج کل کون مانے کہ میری نظر لگی اور وہ تو آپ سے جھگڑنے لگ جائے گا کہ بھئی اچھا ہاں. اور نہیں، وہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اچھا اب ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہماری نظر بھی لگتی ہے. لیکن یہ کم لوگ سمجھتے ہیں نا، ماں کی اپنی نظر بھی بچے کو لگ جاتی ہے نا. ہاں، لیکن یہ کم لوگ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید ہم پر الزام لگا رہے ہیں یا ہماری نظر کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. تو یہ ہے اس کا علاج. تو اب کیا کہتے ہیں؟ اپنے اسباب اپنی طرف سے تدبیر کی ہے، لیکن بھروسہ انہوں نے کس پر کیا؟ کہتے ہیں میرا تو کامل بھروسہ کس پر ہے؟ اسی پر ہے. ہم کہتے ہیں اب یہ ہم نے تدبیر کر دی، اب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا. لیکن نہیں،
تدبیر کر کے بھی بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اگر بھروسہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت پر بھروسہ کرو۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا کچھ نہ تھا کہ اللہ کے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ جو تدبیر کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اذن سے یا اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس سے ان کو وہ تدبیر بچا لیتی، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے انہوں نے پورا کیا۔ تو تدبیر کرنی چاہیے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ اکثر لوگ کیا نہیں جانتے؟ یعنی یہ نہیں جانتے کہ یہ تدبیر اور تدبیر جو ہے وہ تقدیر کو بدل نہیں سکتی۔ انسان کہتا میں نے تو آیت الکرسی بھی پڑھی تھی، میں نے تو بچوں کو دم کر کے گھر سے نکالا تھا، پھر خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی حادثہ ہو جائے تو بعض اوقات ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے تو دعائیں بھی پڑھی تھی، میں نے تو یہ سب کچھ کیا تھا، پھر یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تدبیر جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جو اللہ کے اذن سے جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ تو ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان تدبیر نہ کرے، تدبیر کرے لیکن توکل اللہ۔ ہاں بالکل۔ بعض لوگ اس سوچ میں بھی پھر پڑ جاتے ہیں نا، ہونا تو وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہے، چلو چھوڑو پھر کچھ بھی نہ کرو، کوشش تو کرو نا۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا، کس کو؟ بنیامین کو، اور کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کر، یعنی جو یہ میرے ساتھ کیا یا جو تمہارے ساتھ کرتے رہے اس کا کچھ غم نہ کرو۔ کس کو تسلی دے رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو تسلی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ پیچھے توکل کی بات کی گئی، تو توکل کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اس کے باوجود اگر کام خراب ہو جائے یا اس کے باوجود اگر کام خراب ہو، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے نا۔ اب جب یہ کام ہوا اور بنیامین وہاں رہ گئے، اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے کوئی تحفہ چھپایا ہوا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں، اب وہ نہ پیچھے رہتے تو نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ چل رہی ہوتی ہے نا جس سے ہم واقف نہیں ہوتے، وہ حکمت اللہ تعالیٰ جان رہے ہوتے ہیں جس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو بعض اوقات اگر توکل کے باوجود آپ نے تدبیر کی، توکل بھی اللہ پہ کیا، اس کے باوجود اگر کوئی کام خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سمجھ لیں کہ اس میں اللہ کی ضرور کوئی حکمت چھپی ہے جو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی، اور وقت آنے پر واقعی اللہ تعالیٰ سمجھا بھی دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا جب وہ وقت گزر جاتا ہے، پھر وہ جب معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس وقت ایسے نہیں کیا تھا، اس وقت یہ کام ایسے کیا۔ تو اس میں پھر اپنے آپ کو یہ تسلی دیں کہ ضرور میں نے تدبیر کی تھی، میں نے دعائیں پڑھی تھی، میں نے کوشش کی تھی اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا تھا، پھر ایسے ہوا تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ اب اپنے بھائی میں وہ پیمانہ کیوں رکھ دیا جس سے ناپ کے دیا جاتا تھا؟ تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس اس کو چھوڑ دیں۔ نہیں ہاں، اب وہ روکنا چاہ رہے تھے نا۔ اب دیکھیں کسی بھی کنٹری میں آپ کسی کو اس طرح بلا وجہ تو نہیں روک سکتے نا، جیسے اب یہاں بھی ہم رہتے ہیں ایسے تو نہیں کسی کو یہاں روک سکتے بغیر ویزے، بغیر پاسپورٹ وغیرہ کے۔ پاکستان میں ہو سکتا ہے نا، یہاں اور ہر جگہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر اب ان کو وہاں روکنا چاہتے تھے، اب کوئی تو تدبیر کرنی تھی، تو تدبیر کیا کی؟ یہ تدبیر انہوں نے کی۔ تو انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ جواب دیا گیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ مزید ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا چور کی کیا سزا ہے؟ اگر تم
جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اسی کو رکھ لیا جائے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے اس میں یہی سزا ہے، اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کی۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے سامان سے تلاشی کی، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کے۔ پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی، اس طرح بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کی چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے درجے بلند کیے۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیں۔ اتنے نیک، اتنے فرما بردار، اتنے والد کے پیارے، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ایک اور دوسرا الزام کیا لگا دیا ان پر کہ یہ ایسا ہے، اس کے بھائی نے بھی پہلے ایسا کر چکا ہے، وہ بھی ایسا ہی تھا، اس کے جیسا ہی تھا، اس نے بھی چوری کی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا، ابھی بھی نہیں بولے کچھ، اور ان کے سامنے کتنا صبر تھا نا۔ کبھی میں یہ سورہ یوسف پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کیسے اتنا صبر تھا، اور کس کے اندر آ سکتا ہے اتنا صبر؟ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق سٹرونگ ہو نا، وہی اتنا صبر کر سکتا ہے، جس کا آخرت پہ واقعی یقین ہو اور اللہ کے وعدوں کو وہ واقعی سچا سمجھتا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو، جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ واقعی وہ چور تھے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک و نفیس ہیں۔ ایک طرف ان کو کہہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ کو بڑے نفیس ہیں، دوسری طرف انہی پر الزامات لگا رہے ہیں۔ پتہ نہیں تھا نا ابھی کہ یہ وہی یوسف ہے، پتہ ہوتا تو ان کی اچھائی بھی بری لگتی۔ اب چونکہ وعدہ کر کے آئے تھے اپنے والد سے اور اللہ کو نگران بنا کے آئے تھے اس عہد پر، تو اس لیے اب گھبرا گئے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اس کو جانے دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے، اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے کہ غلط سامان کسی اور کے سامان سے نکلا ہماری چیز اور ہم روک کسی اور کو لیں۔ جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے دیں واپس آنے کی، یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچوں میں سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں، بلکہ تم نے اپنی طرف سے ہی بات بنا لی ہے۔ اب پھر کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ اب اور وہ دوسرا بیٹا بھی جو پیارا تھا وہ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح پھر سے چھن گیا۔ جب وہ آ کے انہوں نے یہ بات کی تو تب بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہی بات کہہ رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے کھونے پہ کی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل۔ یعقوب علیہ السلام کے صبر کی بھی مثال ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فصبر جمیل۔ اب بھی کچھ نہیں کہا، ان کو کہتے ہیں فصبر جمیل، پس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے۔ ایک کے بعد ایک آزمائش ہے، ایک کے بعد ایک تکلیف ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی کہ صبر، تو ہم کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں اور کتنا صبر کریں، تو وہ خود کہہ رہے ہیں اپنے لیے کہ صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے۔ کون سا؟ یوسف علیہ السلام، بنیامین، اور تیسرے وہ جو آئے نہیں تھے ساتھ ڈر سے والد کے۔
وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے ہائے یوسف، ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ کون؟ یعقوب علیہ السلام، یعنی رو رو کے یوسف علیہ السلام کی یاد میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آنکھوں سے آنسوں کا بہنا غم صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ زبان سے کوئی ایسی بات کہنا، نہ شکری کا کوئی جملہ بولنا یا شکوہ کرنا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام کو اس لیے راستے سے ہٹایا تھا کہ باپ کی توجہ حاصل کر سکیں گے، لیکن کیا ہوا کہ باپ اسی کے غم میں گھلتے رہے، پھر بھی توجہ حاصل نہ کر سکے۔ تو کسی کو بھی ہم راستے سے ہٹا کر اس کا مقام حاصل کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کر سکتے۔ جو مقام جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے رکھا ہے وہ اسی کے لیے رہتا ہے، چاہے آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ اس کے مقام کو ہٹا نہیں سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے، آپ بھی اس جیسے اچھے بن جاتے، یہ بھائی بھی اس حضرت یوسف علیہ السلام جیسے نیک بن جاتے، ویسے اچھے بن جاتے تو باپ کو یہ بھی پیارے ہو جاتے۔ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم خود ویسا بننا نہیں چاہتے جس سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس کو اس مقام سے نیچے گرانا چاہتے ہیں۔ آج بڑے ایسے لوگوں جن سے حسد کیا جاتا ہے ان کے خلاف کتنی چالیں چلی جاتی ہیں، کس وجہ سے؟ کہ اس کو نیچا کر دیں، لیکن کوئی اس کو نیچا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کا پیارا ہو، اللہ کا نیکوکار ہو، تو اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ اس کو اللہ اس مقام تک پہنچا کر رہتا ہے جس کا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوتا ہے، یا جو جس تک اس کو پہنچانا چاہتا ہے، یا جس مقام تک اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو دیکھ ہی رہتا ہے۔ جتنا ذلیل کرنا چاہا، جتنا دور کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے نوازا یوسف علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا میں تو تمہیں تو کچھ نہیں کہتا نا، میں تو اپنے رب کو ہی اپنا غم سناتا ہوں، اللہ سے ہی فریاد کرتا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے غم کو صرف اللہ سے ہی بیان کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے آپ شکایت بھی کر سکتے ہیں، کس کی؟ لوگوں کی۔ لوگ جو آپ کو ستائیں، تکلیف دیں، دوسرے لوگوں سے کریں گے تو غیبت ہو جائے گی نا، لیکن اللہ سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے گا اور اس آزمائش سے نکالنے کے لیے آپ کی رہنمائی بھی فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی اپنے دکھ غم کس سے بانٹنے چاہیے؟ اللہ سے بانٹنے چاہیے۔ لوگوں سے بانٹیں گے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقتی طور پر تو آپ کی سن لیتے ہیں، جب آپ اٹھ کر جاتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر چاہے وہ آپ کی حقیقی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں تو وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب کیا جانتے تھے؟ اب خواب پتہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اب ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کوئی مقام دینا اور وہ ضرور کسی جگہ پر ہوں گے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ میرے پیارے بچوں تم جاؤ، ابھی بھی انداز دیکھیں، لیکن دروازہ پھر بھی بند کر دو کیونکہ باہر سے چل کے آئی ہو نا، میں سے اٹھا کے لے کے جب چل کے آتے ہو نا ہیٹ اپ ہو جاتے ہو، پھر آگے وہ لگتا ہے۔ میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کی بھائی کی پوری طرح تلاش کرو۔ اب پھر اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کا انداز چیک کیا آپ نے؟ ہاں، ہم جیسے والدین ہوتے تو اولاد کو دوبارہ دیکھنا ہی نہ چاہتے، یا بات ہی کرتے تو کتنے غصے سے یا نفرت بھرے لہجے میں، تو کتنے پیارے انداز میں ابھی بھی کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کون ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناب دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے۔ کس سے خیرات مانگ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام سے خیرات مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کا بدلہ دیتا ہے۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا تھا؟ اب یوسف علیہ
सलाम का अंदाज़ चेक कीजिए कि क्या शर्मिंदगी के एहसास से बचाने के लिए क्या कह रहे हैं, जब तुम नादान थे तुम्हें पता नहीं था। हम जैसे होते तो पता नहीं क्या कुछ सुना देते कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, आज अल्लाह ने मुझे किस मुकाम तक पहुंचा दिया और ये और वो और पता नहीं क्या कुछ भी नहीं कहा। और उनको शर्मिंदगी के एहसास से भी बचाना चाह रहे हैं कि जब तुमने किया था तुम क्या थे, नादान थे, तुम्हें समझ नहीं थी, तुमने ऐसा कर लिया। तो किसी की इस्लाह करना मतलूब हो तो उसको गलती के शर्मिंदगी के एहसास से क्या कर लिया जाए, बचा लिया जाए। और अगर यहाँ पर वो उनके साथ वही रवैया अपनाते हैं जैसे हम आम इंसान अपनाते हैं तो फिर वो मज़ीद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वो बगावत बाकी रहती। अब ये जो अंदाज़ उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का देखा तो वाकई मान गए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे हम बन ही नहीं सकते। तो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए थे ना, अभी तक कह रहे हैं कि तलाश करो किसको, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि मायूस तो कौन होता है, काफिर होता है। तो आपसे सब ने फरमाया हमारा रब अपने बंदे की मायूसी पर हंसता है, हालांकि हालात की तब्दीली करीब होती है। सहाबा ने अर्ज़ किया गया अल्लाह ताला भी हंसता है? आपसे सब ने फरमाया हाँ। सहाबी ने कहा जो रब हंसता है हम उसके यहाँ खैर व भलाई से मफलूज नहीं रह सकते। यानी बाज़ औक़ात होता है ना, आजमाइश इतनी सख्त होती है कि सहते सहते इंसान कहता है अब तो मेरी बस हो गई है, मायूस हो जाता है अल्लाह की रहमत से, तो लगता है अब तो हालात बदलने ही नहीं। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं कि अभी तो आखिर है, अभी तो हालात बदलने वाले हैं। इसी तरह हदीस में आता है एक शख्स ने आपसे से पूछा कि कबीरा गुनाह कौन से हैं। आपसे ने फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह की रहमत से मायूस होना और अल्लाह के रिज़्क़ से नाउमीद होना। तो मायूसी क्या है, कबीरा गुनाहों में से है। कहीं हम तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। मायूसी कैसी होती है कि हम के हाँ अब हम मेरे तो हालात लगते हैं हमेशा मरते दम तक ऐसे ही रहेंगे, मैं तो यूं ही दुनिया से चली जाऊंगी। तो ये मायूसी वाले जुमले होते हैं कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस नहीं होना चाहिए। हमेशा अल्लाह से उसने गुमान रखना चाहिए जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने रखा, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी। अब बचपन में खोए अब कहाँ जाकर मिल रहे हैं, कौन सी उम्र में जाकर। उन्होंने कहा क्या वाकई तू ही यूसुफ है? जवाब दिया कि हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बिन्यामीन। अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह किसी नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। पीछे भी हमने पढ़ा था ना कि हर तरह के हालात में सब्र करते रहो और तकवा इख्तियार करते रखो तो अल्लाह तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। तो यहाँ भी ये भी क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ने हम पर फजल किया और बात यही है कि जो भी परहेजगारी करता है, अल्लाह से डरता रहता है और डरते हुए ज़िंदगी गुजारता है और सब्र करता है, अल्लाह से लोगों का अजर ज़ाया नहीं करता। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने तुझे हम पर बढ़तरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। अब मान गए कि वाकई हम पर अल्लाह ने तुझे बढ़तरी दी है, हम ही खताकार थे, हम ही गुनाहगार थे, हम ही ना समझ थे। जवाब दिया आज तुम पर कोई मलामत नहीं। क्या कह रहे हैं, क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौमा यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज तुम्हें कोई मलामत नहीं, जो तुमने सब कुछ हमारे साथ किया उस बात पर तुम्हें कोई मलामत नहीं। अल्लाह तुम्हें बख्शे, सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि आगे बख्शिश की भी दुआ दे रहे हैं। अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता तुम लेकर जाओ कहाँ, मेरे वालिद के पास, और उनके मुंह पर डाल दो कि वो देखने लगेंगे, यानी उनकी बिनाई वापस आ जाएगी और आ जाएं और अपने तमाम ख़ानदान को मेरे पास ले आओ। जब ये काफ़िला जुदा हुआ तो इनके वालिद ने कहा कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे सुठियाया हुआ करार ना दो। क्योंकि उनकी औलाद क्या कहती थी कि आप तो हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहेंगे, लगता है आप तो दीवाने ही हो गए। वो कहने लगे कि वल्लाह आप अपनी इसी पुराने खब्त में मुब्तला रहेंगे। जब खुशखबरी देने वाले ने पहुंचकर इनके मुंह पर वो कुर्ता डाला, उसी वक्त वो फिर से बीना हो गई, यानी बिनाई वापस आ गई। कहा क्या मैं तुमसे ना कहा करता था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा अब्बा जी आप हमारे लिए
آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ پیچھے یوسف علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، میں اللہ سے دعا کی ان کی بخشش کی۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی ڈانٹ کوئی ڈپٹ کچھ نہیں کیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں عنقریب فوراً راضی ہوگی، ہاں میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ کتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے تھے، اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کر چکوں گا۔ ہم جیسے والدین ہوتے ہیں، ہم تو کہتے چلے جاؤ ہماری نظروں سے دور، ہم تو کبھی زندگی تمہاری شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتے، نہ ہم کبھی تمہیں معاف کریں گے۔ وہ بہت بڑا بخشنے والا، نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ اب تسلی بھی دے رہے ہیں آگے سے کہ میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، اور وہ جو ہے اللہ جو ہے وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ ضرور معاف کرے گا۔ اور پھر ان بھائیوں کا بھی دیکھیں نا کہ انہوں نے بھی کیا کر لیا تھا، اب اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا تھا نا، مان لیا تھا۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو سنائی تھی، اور دیکھیں کتنے سالوں بعد وہ خواب کی تعبیر ہوئی۔ تو بعض اوقات خوابوں کی تعبیر یہ نہیں ہوتا کہ وہ فوراً ہی ہو جائے، بعض اوقات وہ بہت دور کی ہوتی ہے تعبیر۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا۔ اب دیکھیں آپ جس کو جتنا بھی نیچا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے نا، اللہ کا قانون ہے، جو اونچا جانا چاہتا ہے اللہ اسی کو نیچا کرتا۔ اب ان کے بھائیوں نے یہ چاہا تھا نا کہ ان کو راستے سے ہٹا دیں گے، ہم نظروں میں باپ کی اچھے بن جائیں گے، وہ مقام وہ خود حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو جو بلندی چاہتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ نیچا ہی کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے بلندی چاہتا ہے کہ کسی کو گرا کے خود اس کی جگہ پر آنا چاہتا ہے، تو ایسے جو قطن جو ہے وہ بلندی نہیں ملتی، اور جو جتنا جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بلندی سے نوازتا ہے، اس کو اتنا ہی اونچا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی باتوں پر غور کیجیے گا، کیا کہتے ہیں؟ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا۔ ہم جیسے ہوتے اپنے والدین سے ملتے تو سارے دکھ درد بتاتے کہ ہم ایسے کنویں میں رہے، یہ تکلیف برداشت کی، پھر غلام بنا دیا گیا، پھر قید خانے میں پڑے رہے، یہ دکھ سہے میں نے۔ ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، نہ شکوہ کیا اور نہ ہی دکھوں کا اظہار کیا، بلکہ دکھوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی تھی نا، ان کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں یہاں اتنے سال جیل خانے میں پڑا رہا، اتنے سال غلام بنا رہا، اتنی دیر کنویں میں پڑا رہا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا جب مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا میرے پاس، اس اختلاف کے بعد جو شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے پازیٹیو تھنک۔ تو ہمیں بھی کون سی تھنکنگ اپنانی چاہیے؟ پازیٹیو، نیگیٹو نہیں۔ اور پھر جو پازیٹیو تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے احسانات کا تو ذکر کرتے ہیں، جو آزمائش تکلیف آئی ہوتی ہے اس میں سے جو اللہ نے ان کی مدد کی ہوتی ہے نا، جب وہ اس کو تو یاد رکھتے ہیں، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے غموں کا تذکرہ کرتے ہوں۔ بالکل ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح۔ تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ جب کوئی آزمائش ہے، کوئی تکلیف آئے، اس میں جو اللہ کی مدد آتی ہے اس کے تذکرے کریں، تاکہ لوگوں کا بھی اللہ پر ایمان مضبوط ہو، وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ بھی اللہ سے مدد مانگیں، نہ کہ غموں کا چرچا کرتا رہیں۔ ہم غموں کا چرچا کرتے ہیں، اور کیونکہ ہر غم کے ساتھ، ہر تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی۔ ہم تنگی کو تو چرچا کرتے ہیں، لیکن آسانی جو اللہ تعالیٰ ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں اس تنگی کے، اس آسانی کو خود بھی بھول جاتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔
اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں میں ملا دے۔ اللہ رب العزت نے اتنے احسانات کیے تو اپنے رب کے احسانات کا ذکر کر کے کیا طلب کر رہے ہیں؟ مزید احسانات کے طلبگار بن رہے ہیں۔ وہ کون سے احسانات؟ وہ کب؟ آخرت میں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرنا، دنیا کی بادشاہت ملی، دنیا میں سب کچھ مل گیا، لیکن اپنے رب سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ آخرت کا گھر طلب کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہو جائے اور مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیکوکاروں میں ملا دینا، یعنی آخرت میں بھی۔ تو 30 سال کی عمر میں ان کو یہ عہدہ ملا تھا جو مصر میں ملا تھا، اور 110 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ کنہوں نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو جب کسی دل کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس بڑھ جاتا ہے نا، تو پھر انسان بادشاہ بھی بن جائے تو اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ غیب کی خبروں میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی کہ وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہیں، کیا مطلب؟ یعنی مانتے تو ہیں کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے۔ شرک کی آہٹ کیسے؟ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ ہلکی ہوتی ہے، اس لیے اس سے بچو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیسے بچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر تیرے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے بھی معافی مانگتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے نے فرمایا میری امت میں ایسے شرک داخل ہو گئے جیسے اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ کیڑا نہیں نظر آتا نا، سیاہ رات ہے اور سیاہی پتھر ہے اور اس پر چڑھنے والا کیڑا، اسی طرح سے میری امت میں شرک داخل ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج ہم اپنی زبانوں سے ہی بڑے ایسے جملے بول دیتے ہیں جو شرک کے مترادف ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنا کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہوں؟ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، کس سے نا امید ہونے لگے؟ قوم کے ایمان نہ لانے پر، اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ ایماندار لوگوں کے لیے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس سورت سے؟ کیا سبق دیتی ہے یہ ہمیں سورت؟ صبر، صبر جمیل۔ اور صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے صبر جمیل؟ کہ انسان نہ کوئی شکوہ کرے، نہ کوئی ایکشن لے، اور بلکہ
اس کے برعکس بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ کی ذات پر، اور دوسری طرف اللہ سے مانگے، اللہ سے نا امید بھی نہ ہو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ تھا صبر جمیل کہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں، اپنے بیٹوں کو کوئی طنز نہیں، اپنے بیٹوں کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کس کے آگے آہذاری کر رہے ہیں؟ اپنے رب سے رو رو کر مانگ رہے ہیں، اور اپنے رب سے مانگ بھی کیسے رہے ہیں؟ پوری امید کے ساتھ۔ یہ ہے صبر جمیل۔ تو کبھی بھی کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی دکھ میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی آزمائش میں اپنے رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس کی رحمت سے انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم کا بھی پڑھا نا، بڑھاپے میں جا کے اولاد دی گئی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وقت تو لگ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور نوازتا ہے جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ دیر بھی ہمارے لیے ہی ہے جو ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو ایک دن 50,000 سال کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے بچائے اور ہر دکھ تکلیف، ہر آزمائش میں صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے۔ کبھی ہم نے آسمان کو دیکھ کر سوچا کہ کس طرح بغیر ستونوں کے، کوئی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا۔ اور پھر اوپر تلے 7 آسمان، تو یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا، یعنی قیامت تک وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
اور زمین میں مختلف ٹکڑے. کس طرح اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے کیا کیا، زمین کو بچھا دیا، اور پھر کسی جگہ پہاڑ ہیں، کسی جگہ نرم زمین ہے، اور پھر زمین میں سے بھی طرح طرح کی اللہ تعالیٰ پیداوار نکال رہے ہیں، پھل سبزیاں. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں اس میں یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو غور و فکر کرتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے سب چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی ہیں. اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخ دار، اور بعض ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں. سب ایک ہی، یعنی کچھ درخت ایسے ہیں جن کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ درخت بالکل اسٹریٹ ہوتے ہیں. سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور تو کرو، دیکھو تو صحیح کہ سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے، اور دیکھو سب ایک ہی طرح کی مٹی میں پل رہے ہیں، لیکن سب کیسے ہیں؟ مختلف ہیں. پھر بھی ہم ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ جو رب مردہ زمین سے جاندار پھل سبزیاں پودے یہ سب نکال سکتا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ زمین سے کیوں نہیں نکال سکتا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے کب؟ قیامت کے روز. اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جو تجھ سے جلدی کر رہے ہیں کس کی؟ سزا کی. راحت سے پہلے ہی یقیناً اس سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سزا مانگتے ہیں، اس سے پہلے ان کو بطور مثالیں اس قرآن ہی کے ذریعے کئی لوگوں کا حال سنایا جا چکا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے پھر سزا دی تھی. اور بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی. انسان کتنے ظلم کرتے ہیں نا، کتنی نافرمانیاں کرتا ہے اللہ کے حق میں دن میں کتنی بار کمی کرتا ہے، اسی طرح انسانوں کے حق میں کتنی کمی کرتا ہے. اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نوازتے جاتے ہیں، ان سے رزق نہیں روکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بے جا ظلم پر بھی اللہ رب العزت بخشنے والا ہے. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سزا دینے والا بھی ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں اتاری گئی. بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، یعنی ہر قوم میں اللہ رب العزت نے ایک ہدایت دینے والا پیغمبر بھیجا ہے. مادہ اپنے شکل میں جو کچھ رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. مادہ اپنے شکل میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے. یعنی رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے، مادہ ہے، زندہ ہے یا مر چکا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، اکثر خواتین کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اندر بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے لیکن ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے، نر ہے، مادہ ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے. الٹرا ساؤنڈ کی حد تک آپ کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے، کتنا بدصورت ہے، رنگ کیسا ہے. پھر اسی طرح اور کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے طویل عمر ہوگا یا قصیر عمر ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اسی طرح گھٹنا اور بڑھنا بھی، یعنی اس سے مراد حمل کی مدت ہے جو عام طور پر تو کتنی ہوتی ہے 9 مہینے، بعض اوقات اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کتنا گھٹنا ہے اور کتنا بڑھنا ہے. ہر چیز اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس اندازے سے ہے. ظاہر و پوشیدہ کا وہ علم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا. تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور آواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر و یکساں ہے. ہمارے لیے تو یکساں نہیں ہے نا، ہم تو سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے پیچھے کیا ہو رہا ہے.
جی اور اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو پتہ ہی نہیں دوسرے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے، جو چھپا ہوا ہو، جو دن میں ہو یا جو رات میں ہو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں. کس کے پہرے دار؟ یعنی اللہ رب العزت کے پہرے دار، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں. کون؟ یعنی پہرے دار. کون سے پہرے دار؟ یعنی فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے ان کی نگہبانی کرتے ہیں. کن کی نگہبانی کرتے ہیں؟ انسانوں کی نگہبانی کرتے ہیں. کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے. دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص، تقوی. جب انسان اپنے دل سے تقوی کو نکال دیتا ہے، اخلاص کو نکال دیتا ہے، اللہ کی رضا کو نکال دیتا ہے، اللہ کی یاد کو نکال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان کی حالت کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب یعنی اس کے سزا کے طور پر اللہ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں ہے. جب سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکتی. اور پھر اس آیت میں دیکھیں اللہ کی رحمت کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہرے دار مقرر کیے ہیں تمہارے آگے پیچھے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ انسانوں کی حفاظت کریں. اور اسی طرح ہمارے نگہبان فرشتے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. گرج اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے. سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں نا جو بجلی گرج رہی ہے وہ بھی کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اللہ کے فرشتے بھی اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اس کے خوف سے. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے. کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے. اسی کو پکارنا حق ہے. جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے. ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہی ہے، یعنی بے فائدہ ہی ہے. کیا سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی مثال کیسے ہے؟ ایسے ہی ہے کہ جو پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور کہ پانی اس کے ہاتھ تک پہنچ جائے گا جب تک کہ وہ خود پانی کے پاس نہیں جائے گا اور پانی کو اپنے ہاتھ میں نہیں ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی بھی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ پکاری تو جا رہے ہیں لیکن ان کی سنی نہیں جاتی. اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے کیا کر رہی ہے؟ سجدہ کر رہی ہے. اور ان کے سائے بھی، وہ خود بھی اور ان کے سائے بھی کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. کب؟ صبح و شام. لیکن غافل ہے ان سجدوں سے تو کون؟ صرف اور صرف انسان. دیکھا آپ نے کبھی درختوں کو؟ درخت اوپر کی طرف جا کے بھی ان کی ٹہنیاں کدھر کو جھکی ہوتی ہیں؟ نیچے کو جھکی ہوتی ہیں. وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کے سائے بھی زمین کی طرف گر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کو آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر چیز زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح سورج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو جا کر کہاں؟ اللہ کے عرش کے آگے کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ اجازت طلب کرتا ہے طلوع ہونے کی. اور جس دن اس کو اجازت نہ دی گئی اس دن اس کو کیا کہا جائے گا؟ واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو. تو اسی دن کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا نا، جس دن سورج ادھر سے ہی نکلے گا جدھر سے ڈوبنا ہے.
آپ پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے، جو اپنی جان سے بھی برائی اور بھلائی کی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی جان سے برائی کو دور کر سکیں یا اپنی جان کے لیے بھلائی حاصل کریں، ان سے مانگتے ہو؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیریاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے؟ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ کیا مثال اس میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، یعنی پانی سے مراد یہاں کیا ہے؟ وحی الہی، قرآن۔ اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ نالے یعنی انسان کے دل، اپنی اپنی وسعت کے مطابق ان دلوں نے جذب کیا اور پھر بہہ نکلے۔ کس لحاظ سے؟ خیر پہنچانے کے لحاظ سے۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا۔ اوپر چڑھے جھاگ یعنی کچھ لوگ جان کر پہچان کر پھر کفر کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، یعنی کفر جو باطل ہے وہ کبھی قرار نہیں پاتا۔ اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جھاگ ہے وہ تو نکارہ ہے، وہ تو چلی جاتی ہے، وہ ٹھہرتی نہیں ہے زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر ٹھہراتا نہیں ہے، لیکن جو پانی ہوتا ہے وہ لوگوں کو نفع دینے کے لیے زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح جو باطل ہوتا ہے وہ اس کو زمین پر قرار نہیں ملتا، اور جو حق کو پہچاننے والا ہوتا ہے، حق کو اپنے اندر جذب کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو زمین وہ دوسروں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ پھر نفع بخش بن جاتا ہے، فائدہ مند بن جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا اس آیت سے کہ دوسروں کو فائدہ دینے والوں کو تو قرار ہے، لیکن جھاگ کی طرح ادھر ادھر گھومنے والوں کو پھر ادھر ادھر ہی پھینکا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں۔ یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کا کیا حال ہے؟ جھاگ کی طرح ادھر ادھر پھینکے جاتے ہیں، کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا، جھاگ کو کوئی پسند نہیں کرتا، وہ اڑ جاتی ہے، کوئی کسی کو وہ فائدہ نہیں دیتی۔ دنیا میں بھی رسوائی ہے ایسے کافروں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، اور نہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اور جو مومن ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی قرار دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ کیا وہ ایک شخص جو علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہوں، جو اللہ کی عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اب نصیحت کون قبول کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اب عقل مند کون ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو عہد الست اور اس کے علاوہ جو انسان دنیا میں اپنے رب سے عہد کرتا ہے اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اپنے قول کے پکے ہوتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔
اور وہ اپنے رب کی رضامندی کے طلب کے لیے صبر کرتے ہیں. کس کی رضا کے لیے، کس کی خوشنودی چاہنے کے لیے صبر کرتے ہیں؟ اللہ کی. اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جب دل چاہا پڑھ لی اور جب دل چاہا چھوڑ دی، جب دل چاہا دیر سے پڑھی اور جب دل چاہا وقت پر پڑھ لی. نہیں، وہ اپنی نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں. ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی، علانیہ کرنا پڑے علانیہ بھی. اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں. یعنی برائی کو کس سے دور کرتے ہیں؟ بھلائی سے. انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے جو ان کے لیے سجایا گیا ہے. ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کی اولادوں اور بیویوں میں سے بھی جائیں گے، لیکن کون جائیں گے؟ جو نیکوکار ہوں گے. ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقل مند کون ہے؟ جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. اور پھر جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ جنت ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے اس آیت سے؟ کہ اولادوں میں سے بھی، بیویوں میں سے بھی، باپ داداؤں میں سے بھی، یعنی رشتہ داروں میں سے بھی وہی جنت میں ساتھ جائیں گے جو خود بھی نیکوکار ہوں گے. جیسے کہتے ہیں نا، اچھا اپنی اولاد کو نیک بنا دو، ان کے خود ماں باپ جو بھی کرتے ہیں اچھا ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. ایسی بات ہوتی تو پیچھے جو ہم نے کس کا قصہ پڑھا تھا؟ نوح علیہ السلام کا. وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان کے بیٹے کو ان کے ساتھ سوار کر دیا جاتا ہے نا کشتی میں، اور پھر ان کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا آخرت میں بھی ایک مقام ہو جاتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ وہاں ان کو تمہارے ساتھ وہاں اکٹھا کر دیں گے. اور پھر نیکوکار ہوں گے اگر جنت میں سبھی چلے جائیں گے، جیسے رشتہ داروں میں سے سب چلے جائیں گے اور کچھ نیچے والے درجے پہ ہوں گے، کچھ اوپر والے درجے پہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ یہ مہربانی کریں گے کہ جو اوپر والے درجے پہ پیارے ہوں گے اور جو نیچے والے ہوں گے، نیچے والوں کو جنت میں اپنے پیاروں کے پاس اوپر والے درجوں میں لے جایا جائے گا. لیکن بشرط یہ کہ وہ نیکوکار ہوں گے، جنت میں جائیں گے تو یہ معاملہ کیا جائے گا. ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. مبارکباد دیں گے، انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں، یعنی رشتوں کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہوگے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. اللہ تعالیٰ کے نے دنیا کی زندگی، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیا دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو گئے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے ہی ہو کے رہ گئے، اسی میں گم ہو گئے، اسی میں مست ہو گئے اور آخرت کو بھول گئے. حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی نہایت ہی حقیر چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کدھر ڈالے، سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے، کتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے. اتنی سی حیثیت ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے ہوا، تو اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ، یعنی جتنا یہ مردہ بکری کا بچہ حقیر ہے کہ لوگوں نے اس کو بیکار سمجھ کے پھینک دیا ہے. اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. کیونکہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی تھوڑی سی بھی ویلیو ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کفار کو، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو دنیا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں یوں ہی عیاشی کریں، کیونکہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے.
کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو پھر کیا بات کہ جو اللہ کی طرف عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کی طرف جھکتا ہے، اللہ رب العزت اس کو راستہ دکھاتے ہیں جس کے اندر عاجزی ہو، جو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، انہیں اللہ کے ذکر کرنے پر سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر کی مجلسوں میں سکون ملتا ہے، زبان پر اللہ کا ذکر رکھنے سے سکون ملتا ہے۔ یاد رکھو آج سکون حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کیا نہیں کرتے، ہاں، ڈپریشن کی ٹیبلٹس لی جاتی ہیں، کس کے لیے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین نسخہ بتا دیا، کیا کرو؟ اللہ کے ذکر میں تمہارا سکون ہے، تم ادھر ادھر سکون تلاش کرتے ہو، تم میڈیسن میں سکون تلاش کرتے ہو، وہاں تو تمہیں ہرگز نہیں ملے گا۔ وہ کیا کرے گی؟ وقتی طور پر آپ کو سلا دے گی، سکون تو نہیں دے گی، جب آپ اٹھیں گے پھر آپ ویسے ہی ہوں گے۔ تو سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ جب دل بے چین ہو، جب دل گھبرائے، جب دل پریشان ہو اور سکون نہ آ رہا ہو، چین نہ آ رہا ہو، تو کثرت سے اللہ کا ذکر شروع کر دیا کریں، اور جب کثرت سے انسان دل کی گہرائی سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل فوراً اطمینان میں آ جاتا ہے، فوراً سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ تو ہر پریشان حال کے لیے، ہر پریشان دل کے لیے، ہر بے سکون دل کے لیے بہترین نسخہ کیا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو۔ کس بات کو؟ کہ دلوں کا سکون کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت یاد رکھیے گا۔ کبھی کوئی آپ سے بھی آ کے کہے نا بے سکونی ہے، بے چینی ہے، تو اس کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دل کی بے چینی کیا چیز دور کر سکتی ہے؟ اللہ کا ذکر ہی دور کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کہا ہے یاد رکھو کہ اسی میں سکون ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے، یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، اس کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اب یہ کیا کہتے تھے کہ یہ کیا تھے؟ اللہ رحمان کے منکر تھے۔ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بڑا بدکتے تھے، چھڑتے تھے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ لکھائے گئے تو انہوں نے کہا یہ رحمان اور رحیم کیا ہے ہم نہیں جانتے، اس کو کیا کرو؟ مٹا دو۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ اگر بالفرض کہ کسی قوم آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے، بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے، کفار کو، تم کو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے، یعنی قیامت آ پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو نیک بنا دیتا، جیسے فرشتے ہیں سب اللہ کی اطاعت ہی کرتے، جیسے باقی مخلوقات کر رہی ہیں، پرندے چرند پرند ایسے جیسے پڑا بجلیاں بھی کس کو سجدہ کرتی ہیں، کس کی تسبیح بیان کرتی ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انسان کے دل میں بھی یہی ڈال دیتے، بس وہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت کرتا نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے اور اس کے لیے 2 راستے تیار کیے اور اس کو دکھا دیا اور اس کو انجام بھی بتا دیا۔
یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے لیے اس کے کیے ہوئے اعمال پر۔ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو پھر پہلی بار انکار کر دے اور پھر بار بار انکار کرتا چلا جائے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے ایسے کافروں کے لیے۔ انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ دنیا میں تو نعمتیں مل جائیں، پہلے نعمتوں کی طلب ہوتی ہے، جب مل جائیں تو پھر یہ خوف کھایا جاتا ہے کہ چھن نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جنت کی یہ خصوصیت بیان کر دی کہ وہ ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی وہاں پر۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ یعنی آپ نے اگر ان کی خواہشوں کی پیروی کی اور غریبوں کو اپنے سے دور کر لیا ان کے کہنے پہ، تو پھر آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ اب یہاں سے تقدیر کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اللہ اس میں سے مٹا بھی سکتا ہے، اس کو گھٹا بھی سکتا ہے، اس کو بڑھا بھی سکتا ہے، یعنی اس کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ لوح محفوظ جہاں تقدیریں لکھی تھی وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، جو کہا جاتا ہے نا، بعض لوگ اسی پہ آ جاتے ہیں، اچھا تقدیر میں لکھا اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، لیکن تقدیر میں یہ چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں، اگر یہ دعا کرے گا، اگر یہ میرا نیک بندہ بن جائے گا تو اس سے یہ تکلیف دور کر دی جائے گی، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ اور یہاں یہ کہ جس طرح آتا ہے کہ دعائیں تقدیروں کو بھی بدل دیتی ہیں، تو کوئی بندہ اپنے رب سے اتنا گڑ گڑا کر مانگتا ہے کہ جو اس کے راستے میں لکھی ہوئی رکاوٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر سے اس کو مٹا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب جو رزق اس کی قسمت میں لکھا تھا، جو فراوانی اس کی قسمت میں لکھی تھی، بعض اوقات اپنی ہی جو گناہ کرتا ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے اللہ کے حق میں، اس کی سزا کے طور پر اس سے نعمتوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب صلہ رحمی کرتا ہے انسان تو پھر اس کی تقدیر میں جو عمر لکھی تھی اس میں اللہ رب العزت اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، حساب تو ہمارے ذمہ ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں ہے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔
گھٹا رہے ہیں، یعنی عرب کی سرزمین مشرکین پر بتدریج تنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام کو غلبہ ہو رہا ہے اور کفر کم ہو رہا ہے، اس لحاظ سے زمین ان پر تنگ ہو رہی ہے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم زمین کو گھٹاتے جا رہے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ یعنی اہل کتاب میں سے، وہ جو مسلمان ہو چکے تھے۔ سورۃ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو کیا ہے، سخت عذاب ہی کی خرابی ہے۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں، وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی دنیاوی زندگی کو پسند کرنے والے آخرت کے مقابلے میں یہی لوگ دین سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہی لوگ دین میں بھی ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، ایسا ٹیڑھا پن نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس دین سے روک سکیں۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھائے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، یعنی جو معجزات دیے تھے، کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکالو اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے کیوں نشانیاں؟ صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ہی کیوں نشانیاں؟ کیونکہ صبر اور شکر کرنے والا ہی تو غور و فکر کرتا ہے نا۔ جس کے اندر صبر نہیں ہوتا، جو شکر نہیں کرتا، وہ تو کبھی اپنی ذات سے نہیں نکل سکتا نا، اس کے تو شکوے شکایتیں نہیں ختم ہوں گے، اس کے تو اپنے ہی رونے نہیں ختم ہوں گے، تو وہ باہر نکل کر غور و فکر کہاں کرے گا اللہ کی آیات پر یا قرآن پر؟ تو صبر اور شکر لنک جب کا آپس میں کیا ہے، لنک ہے۔ جب انسان کی نظر اپنی نعمتوں پر ہوگی اور اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے گا تو کیا کرے گا، شکر ادا کرے گا۔ تو جب شکر آئے گا تو نہ ملنے والی چیز پر غم نہیں آئے گا۔ ایسے نا جب آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اور آپ اس پر شکر کرنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر جو چیز ایک اللہ نے نہیں دی ہوتی، پھر اس پر بھی آپ کو کیا آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے کہ میرے رب نے اتنی عطا مجھ پر کی ہے، اور اگر یہ ایک چیز مجھ سے لے لی یا نہیں دی تو پھر کوئی بات نہیں۔ تو اگر ہم میں بھی یہ دو صفات ہیں تو ہی ہم اللہ کی آیات میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ صبر اور شکر یہ مومن کے دو بڑے ہتھیار ہیں، دو بڑے بازو ہیں۔ اگر یہ صبر اور شکر ہی مومن کے اندر نہیں ہے نا، تو وہ اب درجات کی بلندی کی طرف پرواز نہیں کر سکتا، وہ اڑ نہیں سکتا، وہ جنت کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا، وہ نیکیاں نہیں کما سکتا، وہ برائیوں سے نہیں رک سکتا۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی نا، صبر نہیں ہوگا تو وہ کیسے کرے گا، کیسے برائی سے روکے گا اپنے آپ کو، کیسے اچھائی پر اپنے آپ کو قائم رکھے گا۔ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں
فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب سخت ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، تمہیں آگاہ کر دیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ایک اصول بتا دیا اللہ نے، اگر شکر کرو گے تو مزید نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بھی کیا ہے؟ شدید ہے۔ تو ناشکری کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس جو موجود نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ سے سب نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس کی بیمار پرسی کے لیے آ رہے ہیں وہ ان سے کیا کہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھتے ہیں نا، بتاؤ جب اس کے پاس لوگ اس کی تیمارداری کے لیے آ رہے تھے، اس کا حال پوچھ رہے تھے، تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تیری تعریف بیان کر رہا تھا، اس حال میں بھی وہ تیرا شکر ادا کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں اسے فوت کر دوں تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اس بیماری سے اس کو صحت دے دوں تو اس کو پہلے سے اچھا خون اور گوشت عطا کروں گا۔ ایسا ہی ہے نا، جب کوئی بیماری سے اٹھتا ہے تو بعض اوقات پہلے سے بھی زیادہ ایکٹیو ہوا ہوتا ہے۔ کیا تمہارے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے، یعنی اگر سب لوگ بھی اللہ کی ناشکری کریں تو اللہ تو پھر بھی تعریفوں کے لائق ہے، پھر بھی تعریفوں والا ہے، اور اگر انسان ناشکری کرتے، انسان تعریف نہیں بیان کرتے تو کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ تو ہر حال میں مومن کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آج سے آپ سے بھی کوئی حال پوچھے کیا حال ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں 2 فرشتوں کو بھیجا ہوا ہوتا ہے، دیکھتے رہو کیا کہتا ہے، جو اس کے پاس آتا ہے اس کو یہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے ہیں ہائے نہیں بہت تکلیف میں ہوں، بڑی سر میں درد ہے، بخار میں تڑپ رہی ہوں، پوچھو ہی نہ کیا حال ہے، ایسے ہی جواب ہوتے ہیں نا ہمارے۔ تو اس تکلیف میں بھی جس کے منہ سے نکلے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تو پھر اللہ کو اس پہ کتنا پیار آئے گا کہ میرا بندہ اتنی تکلیف میں ہے اس کے باوجود میرا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو پھر اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کو فوت کر لوں اس بیماری میں تو اس کو جنت دیتا ہوں، اور اگر چھوڑ دوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ اس بیماری سے جب اٹھتا ہے تو بہترین گوشت اور خون عطا کرتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی، قوم عاد کی، سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ اب جیسے جو آپ نے اپنے پاس ڈائریز رکھی ہوئی نا چھوٹی چھوٹی، اس میں اس طرح کے پوائنٹس لکھ لیا کریں کہ جیسے مجھے ہر حال میں اپنے رب کا کیا ادا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، چاہے میں تکلیف میں ہوں، چاہے کوئی آزمائش آئی ہے، چاہے بیماری آئی ہے، تو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں نے یہی کہنا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ یہ باتیں لکھنے والی ہوتی ہیں نا، نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے، جب ہم اپنی ڈائری کھولیں تو ہمیں یاد رہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں یہ دورہ قرآن کیا ہوا ہے نا، میرے پاس وہ لکھی ہوئی ہیں ساری اللہ کے ساتھ نا۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو
تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے۔ تو ہدایت کا ملنا، قرآن کی نعمت کا ملنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس نعمت پر بھی اللہ کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اس نعمت پر بھی شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی، ہدایت کی نعمت اور قرآن کی نعمت، اس میں مزید اضافہ کریں گے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں۔ اسی طرح جب نماز پڑھ کر اٹھیں تو بھی اللہ کا شکر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کے آگے سجدہ ریز ہو سکوں۔ قرآن پڑھیں تب بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پڑھ سکوں۔ کسی ایسی مجلس میں چلے جائیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، تو اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج آپ مجھے لے گئے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں میں مزید اضافہ کریں، مزید توفیق دیں۔ اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں؟ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سجائی ہیں۔ واللہ جو ایزائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ ہم تو اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں گے، اور جو دکھ، جو تکلیف تم ہمیں پہنچاؤ گے اس پر ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، اور اپنا معاملہ کس پر چھوڑیں گے؟ اپنے رب پر چھوڑیں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ کس پر توکل کیا کریں، کس پر بھروسہ کیا کریں؟ اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں۔ اللہ ہی بھروسوں کے لائق ہے، اللہ ہی آپ کا مان رکھتا ہے۔ کوئی انسان آپ کے بھروسوں کے لائق نہیں ہے، کوئی انسان آپ کے مان نہیں رکھ سکتا۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ گے۔ اب یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے نوٹ کرنے کے لیے کہ جب کبھی کوئی تکلیف دے، کوئی ایذا پہنچائے تو اپنے آپ کو یاد دلانا کہ ہم تو کیا کریں گے؟ ہم تو صبر ہی کریں گے، اور کس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم تو صبر ہی کریں گے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے، ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور وہ مکہ جہاں سے وہ نکالے گئے تھے وہاں پر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، یعنی غزوہ بدر میں انہوں نے اللہ سے فیصلہ طلب کیا تھا نا، دعا کر کے نکلے تھے کہ جو حق پہ ہے اس کو آج فتح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ من وراء جہنم ویسقی من ماء صدید، اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلائے جائیں گے۔ جب جہنمیوں کو جہنم میں پیاس لگے گی نا تو پھر کیا دیا جائے گا؟ دیکھیں جب گرمی ہو اور گرمی کی شدت ہو کیا طلب ہوتی ہے؟ ٹھنڈے ڈرنک، ٹھنڈا پانی، اور پہلے ہی شدت میں گرمی کی، جہنم کی آگ میں جل رہے، اور جب پیاس لگے گی تو پھر یا تو انہی کے جسموں سے نکلنے والی پیپ، جیسے زخم ہوتے ہیں تو زخموں سے جو پیپ نکلتی ہے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، دیکھ کر بھی ہمیں وومٹ آتی ہے، وہی پلائی جائے گی، اور پیاسے اتنے ہوں گے کہ اس کو ایسے پئیں گے کہ جیسے وہ اونٹ جس کو بیماری لگ جاتی ہے اور وہ اتنا پانی پیتا ہے اور پانی سے اس کا پیٹ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس طرح کے پیاسے اونٹ کی طرح اس کھولتے ہوئے پانی کو پئیں گے، اس پیپ کو پئیں گے۔ جب انسان کو شدید پیاس لگی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ملتا ہے پینے والی چیز وہ فوراً پینے کی کرتا ہے، تو یہ بھی فوراً اس کو پینے کی کریں گے، جو اندر جا کے ان کی اور تباہی کا سبب بنے گا۔
اور پانی اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی، اور اس کا ایک گھونٹ پیتے ہی ان کے پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے سے باہر نکل پڑیں گی۔ یہ ہے جہنم، یہ ہے جہنم کے مناظر، یہ ہے جہنم کا پینا کھانا۔ ہم برداشت کر سکتے ہیں اس کو، جس کو ہم بہت ہلکا لے رہے ہیں؟ یہ ہلکی چیز نہیں، ہم تو بڑے ناز و نام میں پلے ہیں نا، ہم تو اس جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ کیسا گرم پانی کے پاس لاتے ہی چہرہ جھلس جائے گا، اندر جاتے ہی ساری جو ہیں وہ آنتیں ہیں وہ پخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ جسے بامشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہوگا۔ اسے لگے گا کہ اب موت آئی۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے جیسے دنیا میں بھی کہ شاید یہ میرا آخری وقت ہے، جہنم میں بھی اس کو ایسا لگے گا، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا، اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق کو لے آئے۔ سب اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع دار تھے، ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اب یہاں تو ہم برابر ہیں، چاہے جزا فضا کریں، چاہے صبر کر کے یہ عذاب برداشت کریں، ہمیں تو یہ بس سہنا ہی ہے۔ اور جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا۔ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں۔ اس دن کہے گا کہ میرا کوئی تم پر زور تو نہیں تھا، میں نے تو بس تمہارے دل میں بات ڈالتا تھا، تم تو لپک جاتے تھے اس گناہ کی طرف۔ ہاں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی۔ بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ، بلکہ خود اپنے آپ کو ہی الزام لگاؤ، خود اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میرے فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے یا میری مانتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنتوں میں داخل ہوں گے، جن کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ فرشتے بھی ویلکم کریں گے سلام کے ساتھ، اللہ کی طرف سے سلام آئے گا، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ڈراتا ہے، ساتھ ہی بالکل خوشی بھی دیتے تھے۔ جدھر بھی آئے ہیں جی ساتھ کہ آپ ہمیشہ وہ رہنے والی نہروں کے نیچے۔ ہاں، اور پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی لیے دکھاتا ہے نا، دونوں راستے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی بتا دے، یہ انجام ہے، ایک یہ انجام ہے، تم ڈیسائیڈ کر لو تمہیں کون سا چاہیے۔ تو اسی لیے جہاں بھی قرآن میں آپ یہ دیکھیں، قرآن کا اصول ہے کہ جہاں بھی آپ جہنم کا ذکر پڑھیں گے، ساتھ ہی آپ جنت کا بھی ذکر پڑھیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو دونوں چیزیں ہیں۔ تھوڑی خوشی بھی اللہ نے دی ہے کرو گے تو یہ ملے گا، بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے مومن کی مثال کس سے دی ہے؟ ایک درخت سے دی، اور وہ درخت کون سا ہے؟ کھجور کا درخت، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔
اسی طرح جو مومن ہوتا ہے اس کا بھی ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے. یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں تکلیفیں اس کے ایمان کو ڈاواڈول نہیں کرتی، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے حالات میں قائم رہتا ہے، جیسے کھجور کا درخت. اسی طرح کھجور کا درخت ایور گرین ہوتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ بھی ہر طرح کے حالات میں دوسروں کو کیا دیتا ہے؟ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے. اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے. اب کلمہ خبیثہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ کفر. یعنی پیچھے کس کی مثال دی گئی؟ مومن کی. یہاں کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ کفر اختیار کرنے والے کی، کہ اس کی مثال کیسے ہے؟ شجرہ خبیثہ سے، یعنی حنظل کا درخت جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے گر جاتا ہے وہ درخت. یعنی کافر کے اعمال بالکل اسی طرح بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو تو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، یعنی جو انہوں نے کلمہ طیبہ کو اپنایا، لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بات کے ساتھ ان کو مضبوط رکھتا ہے. کہاں؟ قبر میں. جب وہاں سوال و جواب کیا جاتا ہے تو وہاں ہر کوئی جواب نہیں دے پائے گا، وہی دے پائے گا جس نے واقعی اللہ کو رب اپنی زندگی میں مانا ہوگا، اللہ کی اطاعت کی ہوگی. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ میں نبی مانا ہوگا اور ان کی اطاعت کی ہوگی، وہی کہہ سکے گا کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. میرا رسول کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حدیث میں آتا ہے جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یعنی کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا. یعنی اگر تو ایمان والا نہ ہوتا تو یہ جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہونا تھا، لیکن چونکہ تو ایمان والا ہے، تو نے سچی گواہی دی ہے، اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت میں ہے. بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی کو اس پکی بات کے ساتھ قائم رکھتے ہیں جس نے اس پکی بات کے ساتھ زندگی گزاری ہو. کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر لا اتارا، یعنی رسالت محمدیہ کا انکار کیا. یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں. آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے. میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل عبادی، پیچھے ایمان کی بات ہوئی، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو. اب ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ رہے ہیں. کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ محبت. اللہ وہ ہے، یعنی اس روز کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی محبت، نہ کوئی رشتے، نہ کوئی ناطے. ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کہ ہر پیارا اپنے پیارے سے بھاگ رہا ہوگا. دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، اس دن بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. آج تو دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں نا، اس دن ہر جان کو اپنی پڑی ہوگی. بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اسی طرح والدین اولاد سے، اولاد والدین سے بھاگ رہی ہوگی.
تو اللہ تعالیٰ کے اس دن کوئی رشتے ناتے، کوئی دوستی، کوئی محبت، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا. کام آئیں گے تو تمہارے اپنے اعمال کام آئیں گے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں، اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلیں پھریں. اسی نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کر دی ہیں. اسی نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا ہے کہ برابر ہی چل رہے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کو تمہارے کام میں لگایا، تمہاری خدمت میں لگایا، اور تمہیں اپنے لیے بنایا، تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے. جو تم اللہ سے سوال کرتے چلے جاتے ہو، اللہ تمہیں دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے. اگر تم اللہ کے احسانات گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو، تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا نوازا ہے اللہ نے تمہیں، تو پھر اس رب سے ناشکری کا کوئی جواز بنتا ہے جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہو. تو آج دیکھیں بار بار شکر کا ذکر آ رہا ہے. تو انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جائے. یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف. آگے اللہ تعالیٰ خود ہی شکوہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو تمہاری ہر منہ مانگی چیز عطا کی. جو تم نے اپنے رب سے سوال کیا اللہ نے تمہیں عطا کیا، اور پھر اگر تم اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں اللہ کی تم پر. یقیناً انسان، پھر اللہ تعالیٰ آگے شکوہ کریں، یقیناً انسان بڑا بے انصاف اور ناشکر ہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے رہنے کے لیے چھت دی، کچھ لوگوں کے لیے پاس یہ چھت بھی نہیں ہوتی. پھر کھانے کے لیے اچھا دیا، پہننے کے لیے اچھا دیا، رشتے دیے، اپنے پیارے دیے، اولاد دی، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، بولنے کے لیے زبان دی، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، تندرستی کی حالت ہے، امن ہے، عافیت ہے. کتنی نعمتیں ہیں، شمار کرنا چاہیں تو شمار ہی نہیں کر سکتے نا. تو آج جا کے شمار کرنا ہے، سوچنا ہے کہ آج جب یہاں سے نکلے نا تو نعمتوں پر غور کرنا ہے. کیا کیا نعمت دی اللہ تعالیٰ نے. تو انسان کا کیا بے انصافی والا رویہ ہوتا ہے، ناشکری والا رویہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں لیکن کہیں کوئی ایک کمی یا کوئی ایک دکھ دیا ہوتا ہے، تو ہمیں وہ اتنی نعمتیں بھول جاتی ہیں، وہ کمی اور وہ دکھ یاد رہ جاتا ہے. وہ جو چیز یہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے دے کے لے لی یا نہیں دی، وہ ہمیں یاد رہ لیتی ہے، اور اسی کے لیے ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں. یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے میرے لیے کیا بالکل ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے، ناشکری. بیشک کوئی مانے نہ مانے یہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا وہ ناشکری میں آ جائے تو اتنا سخت وہ گناہ ہے. بالکل کہہ رہے آپ نے ابھی تک میرے لیے کیا، آپ نے کیا کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہوتی ہے. کہتے ہیں بالکل نہیں کہتے کہ اس دن بھی اپنا موازنہ کرنا ہے نا. ہم آپ سن رہے ہیں، ہم اپنا کریں گے. بالکل اس دن ہم نے یہی بات کی تھی نا. میں تو بہت کہتی تھی اب اللہ سے معافی مانگی ہے، ہر نعمت ہونے کے باوجود میں کہتی تھی. بالکل کہتی ہے نا ہر چیز جاتا ہے. اور پھر دیکھیں نا ہر ایک نے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے نا اللہ تعالیٰ سے. اگر ہم کہیں کہ اچھا شوہر بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، شوہر نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ ہم نے اس کی قبر میں جانا ہے نہ اس نے ہماری قبر میں جانا ہے. اپنے اپنے اعمال کے ساتھ ہر کوئی اٹھایا جائے گا نا. اگر وہ ناشکری کر رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے، ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہم ویسے چل رہے ہیں، تو پھر ہمیں ہمارا اجر ملے گا نا. اس کو اس کا معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے. اور اگر ہم اس ضد میں کہ وہ کہاں نہ، وہ بھی تو ناشکری کرتا ہے ہماری، وہ کون سا ہماری کسی خوبی کو مانتے ہیں. شیطان ساتھ ہوتے ہیں، دماغ خراب کر دیتے ہیں. تو اسی کو تو اللہ تعالیٰ بار بار تو قرآن میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہی تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اسی سے تو جنگ کرنی ہے، اسی کو تو. اور وہ دیکھیں آج تو آپ نے پڑھا نا کہ وہ تو قیامت کے دن کہے گا میں تو بس تمہیں کہتا تھا، کوئی زور تو زبردستی تو تم پر کی نہیں تھی،
बस तुम्हें तो, और तुम तो खुद ही दौड़ते हुए मेरे पीछे आ जाते थे। सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी के दरमियान ही आता है ना, तो वो तो चाहता है कि दंगा फसाद हो। रमजान में है तो फिर वो शैतान ही हमारा अपना नफ्स है। वो एक्चुअली हमारे अंदर की भी जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे अंदर बुराइयां जो हम में रच बस गई हैं, जो हमारी नेचर का हिस्सा बन गई हैं, अब वो तो अब उस पे क्या शैतान का जो वो जन्नत में जाएगी जिसका शोहर उससे खुश हो। हाँ जी बिल्कुल, तो शोहर को राज़ी करना भी ज़रूरी है। देखिए एक ये भी बात है, बाज़-औक़ात अना की बेस पे ना, अना की बेस पे शोहर या बीवी नहीं कहते, नहीं तस्लीम करते कि हाँ कि, तो जब आप अच्छा करते जाएं, आप जब दुनिया से चले जाएंगे ना तो फिर वो तस्लीम कर लेंगे। बड़े लोगों को ऐसे तस्लीम करते देखा है। व इस क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम। इब्राहीम की ये दुआ भी याद करो जब उन्होंने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से पनाह दे। ए मेरे पालने वाले माबूद, उन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटका दिया, बस मेरी ताबेदारी करने वाला मेरा है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत ही माफ़ करने वाला और करम करने वाला है। ये है बेहतरीन अखलाक, कि उनके लिए भी, नाफरमानों के लिए भी, बुरा सलूक करने वालों के लिए भी दुआ ही की जाए। ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती की वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोज़ियाँ अनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। ये कब की बात है? जब इस्माइल को और हज़रत हाजरा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ आए थे। किस लिए छोड़ कर आए थे? अल्लाह के हुक्म से। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ए मेरे हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, यानी तेरे होके रहे। माहौल की आलूदगियों से मैं उनको यहाँ बेआबान वादी में तेरे लिए छोड़ कर जा रहा हूँ ताकि वो तेरे फरमाबरदार बने, तेरे लिए नमाज कायम करने वाले बने। आज हम कभी अपनी औलाद को किसी ऐसी जगह लेके जाते हैं ताकि वो, अगर कोई ऐसा माहौल हो जहाँ पे उनका दीन ख़तरे में पड़ रहा हो, तो हम उनको वहाँ से निकाल के किसी ऐसे माहौल में ले जाएं जहाँ उनके दीन की हिफाजत हो सके। इन्होंने ये क्यों किया? कुछ औलाद को अल्लाह का हुक्म था ना, अल्लाह का हुक्म। कुछ औलाद मतलब उनकी 2 बीवियाँ थी ना, हज़रत सारा और हज़रत हाजरा। तो हज़रत हाजरा से ये बेटा हुआ था, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था आजमाइश के तौर पे ना, कि अल्लाह ताला ने उनको आजमाया था ना हर चीज़ से। पहले किससे आजमाया? अपने वतन को छोड़ना पड़ा, अपने बाप को छोड़ना पड़ा, अपने घर वालों को छोड़ना पड़ा, आग में कूदना पड़ा, कूद गए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपने रिश्तों की भी परवाह नहीं की, अपने बाप को छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। फिर जब औलाद मांगते थे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने औलाद दी, तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने आजमाइश कर ली कि अब इसको अपने से दूर छोड़ा। तो बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे को चेक करना चाहता है कि ये मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, तो वाकई मुझसे मोहब्बत में इतना सच्चा है कि ये मेरे लिए हर चीज़ कुर्बान कर सकता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में, जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने मुतालबा किया, कुर्बान करके दिखाया कि अल्लाह ताला, मैं आपके रास्ते में हर चीज़ को कुर्बान कर सकता हूँ। इसीलिए तो उनके नाम के साथ जहाँ भी कुरान में ज़िक्र आता है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वो यकसू थे, वो यकसू थे, यानी उनके और मेरे दरमियान कोई तीसरी चीज़ हाइल ही नहीं थी। अल्लाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई तीसरी चीज़ हाइल ही नहीं थी, कोई चीज़ उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनी। और इन्हें फलों की रोज़ियाँ अनायत फरमाता कि ये शुक्रगुजारी करें। ए हमारे परवरदिगार, तो खूब जानता है जो हम छुपाएं और जो हम ज़ाहिर करें। ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ अल्लाह पर पोशीदा नहीं। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाए। कुछ शक नहीं कि मेरा पालनहार दुआओं को सुनने वाला है। ये है सब्र और शुक्र की बेमिसाल मिसाल, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं हुए। कल हमने पढ़ा था ना कि जब वो खुशखबरी लेकर आए थे फरिश्ते इसहाक अलैहिस्सलाम की, तब क्या एज थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 100 साल के थे और हज़रत सारा 90 साल की थी। हम में से कोई होता, हम कहते अल्लाह ताला सारा वक्त गुजर गया अब इस बुढ़ापे में।
تو اس میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے اس بڑھاپے میں بھی مجھے کیا دی؟ اولاد دی. پہلے صبر کیا اور جب نعمت مل گئی پھر اس پر شکر ادا کیا. ہم کہتے ہیں اب تو ساری زندگی گزر گئی، اب کیا فائدہ تھا؟ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی. اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما. اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. کیسی؟ کہ اللہ اپنا فرما بردار بنا، نماز کا پابند بنا. ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ ذرا ہم اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں. اپنی اولادوں کے لیے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ فلاں کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، فلاں یونیورسٹی میں اس کا نام آ جائے. ہاں، ہماری اولاد کو نماز اور روزے کا پابند بنا. دیکھیں وہ دنیا کی دعاؤں کے ساتھ کبھی ان کے لیے آخرت مانگنا نہ بھولیں، کبھی ان کے لیے دین مانگنا نہ بھولیں. یہ نماز ہوتی ہے نا، یہ دعا. ہاں جی. اے ہمارے پروردگار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بہت خوبصورت دعا ہے جس میں آپ اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگ لیتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے. یہ دونوں ہی نعمتیں آپ کو بڑی عزیز ہوتی ہیں نا. اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے والا ہے. اس دن اللہ ہم سب کو بخش دینا، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے والدین کو بھی اور ہمیں بھی. نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی اور ان کی دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے. قیامت کا منظر کھینچا جا رہا ہے کہ اس روز لوگوں کے کیا حالات ہوں گے. لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی ہی مہلت دے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں. کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا ہی سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی، اس کے باوجود تم سمجھے ہی نہ تھے. کتنی مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ قرآن میں بات کو سمجھاتے ہیں تاکہ میرے بندے سمجھ جائیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں بہت سی مثالیں دے کر سمجھایا تھا لیکن تم تو خود ہی نہیں سمجھے. یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ ان کی تمام چالوں کا علم ہے. اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے جو انہوں نے ہیلے کیے حق کو روکنے کے لیے یا حق کے خلاف. اور ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. جس دن زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے. آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے ایک یہودی نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جس دن آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ پل صراط سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق کیا دیا جائے گا؟ نور دیا جائے گا جس سے وہ پل صراط پار کرے. ان کے لباس گندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی. گندک کے لباس، پہلے گرمی آگ میں جلائے جانا اور پھر لباس بھی کیسے؟ گندک کے. گندک دیکھیے جو بالکل ہی چپک جاتی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. شدت کی گرمی ہو تو کیسے ہلکے لباس دل کرتے ہیں نا پہننے کا، جو آپ کو گرمی سے بچائیں، اور پھر کھلا لباس پہننے کا دل کرتا ہے. تو جہنمیوں کا لباس بھی کیسا ہوگا؟ گندک کا لباس ہوگا. پینے کے لیے پیپ کا پانی اور گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکروا اولو الالباب. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں.